ان کے کام میں نہیں ہے ان کے اوپر اگر وہ زمینیں اریگیشن ڈپارٹمنٹ سرنڈر کرے گورنمنٹ کو، اور خاص طور پہ آج جس ایریا کے لیے ہم نے بات کی ہے وہ رائس کنال کے دونوں طرف، اس لیے رائس کنال ہے لاڑکانہ شہر کے اندر سے جب وہ گزر رہا ہے وہ پکا ہوا ہے، اس کے بعد روڈ ہے دونوں طرف رائس کنال کے، اور اس کے بعد کچھ کچی آبادیاں ہیں جو ابھی نہیں کوئی 40-50 سال سے آباد ہوئی ہیں، اور وہ زمین اریگیشن ڈپارٹمنٹ کے پاس تھی۔ تو اریگیشن ڈپارٹمنٹ سے پتہ کیا کہ آپ کو اس زمین کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ نہیں جی رائس کنال کو اور بدی اس سے زیادہ چوڑا تو نہیں کریں گے، ہمارے پاس پانی نہیں ہے اور اگلے 50-100 سال میں تو کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے، تو آپ کو اس زمین کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہم نے وہ کچی آبادی کے لیے اپروو کی ہے کہ ان کو ٹرانسفر کر دیجیے، اور اپنے کچی آبادی کے لاء کے تحت اس زمین کو جو اس میں کچی آبادیاں ہیں ان کو ریگولرائز کیا جائے۔ یہ 3-4 چیزیں تھیں میجر جو میں بتانا چاہ رہا تھا، باقی ڈیٹیلز آپ کو دیتے رہیں گے سعید غنی صاحب، اور کچھ آ بھی گئی ہوں گی آپ کے پاس کابینہ کے حوالے سے۔ میں 2-3 امپورٹنٹ چیزیں ڈسکس کر جاتا ہوں، میں آپ کو پہلے ہی بتا دیتا ہوں وہ کیا ہے۔ ایک جو بات چل رہی ہے افسران کے بارے میں، یہ آج کابینہ میں بھی ڈسکس ہوا ہے کہ افسران، اور میں ڈیٹیل میں یہ بات کروں گا ان کے سلسلے میں کہ سندھ حکومت کا کیا موقف ہے اس کے بارے میں۔ دوسرا سینسس کل جو ہے جوائنٹ سیشن میں ہوا ہے، اور اس میں کچھ تقاریر ہوئی تھیں جس کو میں نے بعد میں سنا، اور مجھے کافی جو ہے اس پہ واقعی غلط بیانی جس طریقے سے کی گئی نیشنل اسمبلی کے فلور پہ، میں وہ بھی جلد آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے پہلا موقع یہی ملا ہے تاکہ میں اس کو کلیئر کروں چیزوں کو کہ ایگزیکٹلی کیا ہوا تھا سی سی آئی کے اجلاسوں میں جو میرے اوپر ایٹریبیوٹ کی گئی چیزیں کہ میں نے کیا۔ تیسری چیز جو میں بات کروں گا، چاہے تھوڑی ڈیٹیل میں کروں یا نہ، جو انہوں نے الیکشن لاز کو امینڈ کیا ہے کل، اس میں میں سندھ حکومت کا موقف دینا چاہوں گا کہ کیا موقف ہے۔ اوبیسلی پاور پارلیمنٹ کا ہے وہ لاز کو لگانے کا، لیکن اس سلسلے میں بتانا چاہوں گا۔ سب سے پہلے آ جاتے ہیں یہ آفیسرز کے بارے میں۔ یہاں پہ کچھ نا سمجھ لوگ، کم عقل لوگ، جن کی وفاق میں اور سندھ میں بھی کچھ تعداد، بہت تھوڑے سے ہیں، لیکن وہ کم عقل لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم تھوڑے سے لوگ بار بار جھوٹ بول کے، بار بار غلط بیانی کر کے لوگوں کے اوپر حاوی ہو جائیں گے، اور کہتے کیا ہیں کہ جی وفاق کے افسران کو سندھ حکومت نے روکا ہوا ہے۔ سب سے پہلے تو میں یہ کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں یہ وفاق کے افسران نہیں ہیں۔ یہ افسران آئے کہاں سے؟ 1954 میں 1954 میں سول سروسز آف پاکستان کمپوزیشن اینڈ کارڈر رولز بنے تھے، اور اس میں جو شروع ہوتا ہے نا، میں وہ صرف پڑھ کے بتا دیتا ہوں آپ کو۔ اس زمانے میں گورنر جنرل ہوتے تھے، پریزیڈنٹ نہیں ہوتے تھے، لیکن اس کو چینج کر دیا ہے انہوں نے قانون کو، وہ صحیح کیا ہے کہ پریزیڈنٹ کا ریفرنس دیا ہے۔ لکھتے ہیں whereas the president and governors of Punjab, Sindh and North Fateh province have agreed، یعنی پریزیڈنٹ صاحب یعنی گورنر جنرل صاحب اور تینوں صوبوں کے گورنر نے اگریمنٹ کی ہے ایک، اور یہ رولز پھر فارم ہوئے، have agreed that there shall constitute a service of the federation to be known as Pakistan Administrative Services۔ پہلے نام کچھ اور تھا، پاکستان Administrative Service of the Federation۔ Federation is the federal government and the 4 provinces. So these are not federal officers، یہ فیڈریشن کے افسر ہیں۔ یہ بڑا کلیئر کریں ان نا عقل، کم عقل، میری اردو تھوڑی کمزور ہے، کم عقل، نا سمجھ، نا اہل لوگوں کو جو مائک دیکھتے نہیں اور شروع ہو جاتے ہیں کہ وفاق کے افسران ہیں، کیا وہ دیں گے آپ کو؟ آپ ان سے ڈکٹیٹ کریں گے؟ یہ وفاق کے افسران نہیں ہیں، یہ فیڈریشن کے افسران ہیں۔ فیڈریشن میں چاروں صوبے آتے ہیں۔ جب یہ قانون بنا تھا پہلی بار، تب گورنر سے کنسلٹیشن کے بعد بنایا گیا تھا۔ اس کے بعد اس قانون میں کچھ ترمیم ہوئی 1993 میں۔ اس وقت بھی 1993 میں ایک میٹنگ ہوئی تھی جس کا ذکر ہوتا ہے بٹوین دی گورنرز اینڈ دی پرائم منسٹر۔ اس زمانے میں انٹرم گورنمنٹ تھی،
کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی اور ایک اگریمنٹ ہوئی تھی جس کے تحت اب ٹرانسفر پوسٹنگز ہوتی ہیں ان فیڈریشن کے افسران کی. اس کو بھی جب آپس میں صلاح مشورے کے بعد انہوں نے ایک اگریمنٹ کی اور 2014 میں اس قانون کو امینڈ کر کے اس اگریمنٹ کو اس قانون کا پارٹ بنا دیا گیا. تو دوسری بار تب امینڈمنٹ ہوئی اس میں, تب بھی چاروں صوبوں کے گورنرز کے ساتھ مل کے, اس وقت کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی, یہ اگریمنٹ ہوئی. تو یہ قانون ہے تو فیڈرل, لیکن یہ فیڈریشن میں ساروں سے صلاح مشورے کے بعد ہوا. آخری امینڈمنٹ اس میں 2020 میں ہوئی, مائنر امینڈمنٹ ہے, اس میں لفظ گورنمنٹ کا ہٹا کے جہاں فیڈرل گورنمنٹ لکھا تھا وہاں پرائم منسٹر لکھ دیا ہے, اور جہاں پروونشل گورنمنٹ لکھا تھا وہاں چیف منسٹر لکھ دیا ہے. لیکن اس وقت کنسلٹیشن نہیں ہوئی, یہ پہلی بار یہ حکومت آئی ہے نا جب سے یہ کرتی ہے. خیر اس سے ہمیں اتنا بڑا افیکٹ نہیں پڑا, لیکن ضرور میں کہہ رہا ہوں یہ بھی غلط کیا, کنسلٹ کرنا چاہیے تھا. یہ گھر میں بیٹھ کے یہ کسی کنسلٹیشن پہ بلیو نہیں کرتے یہ. اور بڑا مزیدار بات کر دی ہے, پہلے ہوتا تھا دی فیڈرل گورنمنٹ اینڈ دی پروونشل گورنمنٹ ول کنسلٹ ایچ ادر, اب کہا ہے دی پرائم منسٹر اینڈ دی چیف منسٹر ول کنسلٹ ایچ ادر. میں ذرا دیکھنا چاہوں گا کب میرے سے کنسلٹیشن کرتے ہیں, اس لیے کہ میرے سے تو بھائی 3 سال ہو گئے, 3 میٹنگیں کی ہیں اور اس کے علاوہ کوئی کنسلٹیشن ایز سچ نہیں ہوتی. ایک اس میں بیٹھتے ہیں, اچھا اس میں لکھا ہوا ہے کہ دی پرائم منسٹر اور از نامنی اور از کیا ہے اسائنڈ پرسن, یہ آتھرائز پرسن, اینڈ دا چیف منسٹر از آتھرائز پرسن. میں نے کسی کو آتھرائز نہیں کیا, میرے سے خود بات کریں یا پرائم منسٹر صاحب کرنا چاہیں وہ کریں. اگر وہ کسی کو اپنی اتھارٹی دے دیتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے اپنی ساری اتھارٹیاں دے دی ہوئی ہیں, سوائے پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھنے کے, صبح 11 بجے بنی گالا سے اڑ کے پرائم منسٹر ہاؤس میں ہیلی کاپٹر میں آنے کے, اور شام کو 6 بجے سن سیٹ سے پہلے ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کے بنی گالا جانے کے علاوہ باقی ساری اتھارٹیاں انہوں نے اور لوگوں کو دے دی ہیں. بھائی اگر اسمبلی میں قانون پاس کرانا ہے, وہ تو خود ہی کہتے ہیں لائے گئے تھے, کیا کیے گئے تھے, وہ بھی کسی اور کو اتھارٹی دی ہوئی ہے. تو اگر کسی اور کو انہوں نے یہ اتھارٹی دی ہوئی ہے وہ مجھ سے بات کرے, میں نے اپنی اتھارٹی کسی کو نہیں دی ابھی تک. اور بات کی, ہاں جناب, تو یہ افسران جو تھے یہ ہوتا رہا ہے, لیکن جب ایک حد سے بات بڑھ جاتی ہے تب آپ ضرور اس کو جواب دیتے ہیں. ہمیں ایک نوٹیفیکیشنز ملی کچھ دنوں پہلے, اور ان نوٹیفیکیشنز میں انہوں نے 4 افسران پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کے اس صوبے سے نکالے اور 4 ہمیں بھیجے. اسی طریقے سے 7 افسران پی ایس پی کے اس صوبے کے 20 گریڈ کے ہیں سارے, اس صوبے سے نکالے اور 8 افسران بھیجے. یہ جب ہمارے پاس آیا ہم نے قانون وغیرہ دیکھا, قانون تو پتہ تھا, ہم پہلے تو اس چیز پہ کوشش کرتے تھے کہ پبلک میں نہ جائیں, ان سے بات کریں, اور میں نے بات کی چیف سیکرٹری صاحب ان کو, اس لیے ہمارے پاس اچھا اسی قانون کے اندر لکھا ہوا ہے کہ شیئرنگ آف سروسز کیسی ہوگی. یعنی 20 گریڈ کی جو کارڈر پوسٹیں, میں 20 گریڈ کی صرف بات کرتا ہوں اس لیے کہ 20 گریڈ کی بھی ہم بات کر رہے ہیں, اس میں لکھا ہے کہ جی 60% افسر فیڈریشن کے ہوں گے, یعنی پی اے ایس افسر فیڈریشن کے, فیڈرل گورنمنٹ کے نہیں, اور 40% افسر صوبائی سروسز کے ہوں گے جو پیورلی صوبائی سروس ہے. تو اس ریشو کے مطابق 67 افسران بنتے ہیں 20 گریڈ کے جو فیڈریشن کے افسران ہمارے پاس آنے ہیں. ہمارے پاس اس وقت 19 ہیں, 19, یعنی 48 کی کمی ہے, 48 کم ہے. یہ جب بات ہوئی میں نے چیف سیکرٹری صاحب کو کہا, حکومت نے ڈائریکٹ کیا, انہوں نے کئی خطوط لکھے کہ جی ہمیں افسران بھیجو, افسران نہیں بھیجے گئے. غالباً 7 اکتوبر کو, مجھے صحیح ڈیٹ یاد نہیں, اکتوبر کے پہلے 10 دن کے اندر ایک تاریخ تھی, میں خود اسلام آباد گیا, میں نے اپوائنٹمنٹ لی اسپیشل اسسٹنٹ آن اسٹیبلشمنٹ جو پرائم منسٹر کے ہیں جناب شہزاد ارباب صاحب, ان کے پاس جا کے میں نے یہ لکھا, رکھا ان کے سامنے کہ جی ہمیں افسر دیں, ہمارے پاس افسر نہیں ہے, ہمارے یہاں کوڈز کچھ فرق ہیں, کسی کو نہ او پی ایس پی ہم رکھ سکتے ہیں, نہ کسی کو ڈیول چارج دے سکتے ہیں, تو میں کیا کروں گا. اور میں نے خاص طور پہ اس وقت 21 گریڈ کا بتایا تھا, 21 گریڈ کے 16 افسر آنے ہیں ہمارے پاس فیڈریشن سے, فیڈریشن کے جو افسرز ہیں, اور اس وقت صرف 4 ہیں, تو باقی 12 میں کہاں سے لاؤں گا. تو مہربانی کر کے آپ ہمیں یہ دیں افسران.
انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا کہ انہوں نے کہا جی باقی صوبوں میں بھی کم. میں نے کہا یہ میرا پرابلم نہیں ہے. باقی صوبوں میں تو میں آپ کو بتاؤں, میں کہنا نہیں چاہتا, بہت ایکسیپشنز ہو جاتی ہیں لیکن ان کو نہیں دیکھا جاتا. لیکن ہم کچھ مختلف ہیں, سندھ کا لوگ کچھ مختلف ہیں, سندھ کے لوگوں کو کچھ مختلف طریقے سے آپ نے ٹریٹ کرنا ہے. کچھ نہیں کیا, الٹا یہ ہوئی تو بعد میں ہوا. اس کے بعد پچھلی بار جب آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان آئے کراچی, انہوں نے مجھے بلا لیا. میں نے کورٹ کے اندر کہا کہ یہ انہوں نے کچھ افسران کی بات ہوئی تو میں نے کورٹ کے اندر انہیں یہی کہا کہ یہ ہمارے پاس افسر نہیں ہیں, اور میں نے 21 گریڈ کا حوالہ دیا. وہی مجھے اس وقت جو زبانی یاد تھے کہ جی 16 میں سے صرف 4 کام کر رہے ہیں. تو اٹارنی جنرل صاحب بیٹھے تھے ادھر, انہوں نے اٹارنی جنرل صاحب سے کہا کہ اٹارنی جنرل صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں چیف منسٹر صاحب, آپ میں شاید کوئی ہو ادھر کورٹ میں, مجھے کراچی میں اس وقت مراد علی شاہ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں, جبکہ دوسری جانب اسلام آباد میں اعظم سواتی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. ریلوے جو بھی آپ کے جس ادارے کی بھی آپ بات کر رہے ہیں, میں وہ سوگ کے ساتھ کہتا ہوں کہ ملک کی حفاظت کے لیے انہوں نے جتنی قربانیاں دی ہیں اور آج بھی دے رہے ہیں, تاریخ اس سے بری پڑی ہوئی ہے. اس لیے یہ سارے ادارے جو ہیں ملک پاکستان کی اور اس کی جمہوریت کے لیے بہتر اپنا کارروائی کر رہے ہیں. تو اس میں میرا خیال ہے کہ ہمیں قطعاً کوئی ایسی چیز نہیں ہونی, مطلب اس پہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے کہ کون ادارہ کیا کر رہا ہے. سارے ادارے عمران خان کے ساتھ مل کر جمہوریت اور ملک کی بساط بچانے کے لیے, اس کو ترقی کی راہ پہ لے کے جانے کے لیے بالکل ایک زبردست اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. صاحب یہ اس حوالے سے یہ قانون سازی کی جب آپ بات کرتے ہیں, کلبھوشن یادیو کے حوالے سے قانون سازی جو کی گئی اس پر اپوزیشن تو اعتراض کر رہی ہے, لیکن امریکہ سمیت بے شمار ممالک ہیں جو ICIJ کے فیصلوں کو نہیں مانتے. اور دوسرا, جب کلبھوشن یادیو کو ہم نے ریلیف دینے کے لیے یا اس طرح کرنا ہے تو اس سے قبل ملٹری کورٹ سے سزا یافتہ جو بھی ہیں ان کو وہاں اپیل کرنے کا حق نہیں ہے. تو یہ پرسن کیوں کیا گیا, کیا یہ کلبھوشن یادیو کے لیے کیا کہ ذرا گزارش سنیں کہ آپ کو اگر اس کے اوپر ڈیبیٹ کرنا ہے تو اس کے لیے ایک اور پریس کر, کیونکہ پھر ایک لمبی بحث ہو جائے گی. لیکن میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ آپ نے بین الاقوامی روایات کو برقرار رکھنے کے لیے, تاکہ قطعاً کسی کو کوئی شک نہ ہو کہ اگر سزا ملی ہے, سزا ملے گی, تو وہ ساری ان انسانی تنظیمیں جو ملک کی ہیں, کوئی آدمی بھی اس کے اوپر جو ہے وہ انگلی نہ اٹھا سکے. بہت بڑا ایک جاسوس ہے انڈیا کا. ساری جو چیزیں آپ کے سامنے آئی ہیں, یہ قانون اس کو بچانے کے لیے نہیں, یہ قانون انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے. میں آپ کو ایک ہی لفظ جملے کے اندر بتاؤں بحیثیت وکیل کے, کہ انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے کوئی بھی جو کمی تھی اس کو یہ پورا کرنے کے لیے جا رہا ہے. آپ کا نواز شریف اور اس کی پارٹی سے تو اس آدمی کا جو پاکستان کو تباہی کرنے کی طرف جو ہے وہ لے کے جا رہا تھا, اس کا تو نام ہی اس کو نہیں آتا اور نام لیتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ انصاف کے تقاضے بھی پورے ہوں گے اور اس مجرم کو خدا کے فضل سے سزا بھی ملے گی. اعظم سواتی صاحب, آپ نے جو فرمایا ہے یہ ایک شہباز شریف صاحب کی طرف ایک اشارہ تھا کہ آئین میں ایسی کوئی شک نہیں ہے جس میں اس کو عدالت میں چیلنج کیا جائے یا کہ اس میں جو بل پاس ہوا ہے اس پہ کسی قسم کی کوئی قدغن لگائی جائے. تو پھر یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں PDM والے, تو یہ عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کیوں؟ سر, اگر شہباز شریف کی بات کرتے ہیں تو مجھے یہ بتائیں, دنیا کے اندر اگر میرے اکاؤنٹ کے اندر جس ترتیب سے یہ TT نما پیسے آئے ہیں اور میں یہ کہوں کہ کوئی مجھ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا, نہ میں گواہ پیش کرتا ہوں, اس کے لیے وہ تو عدالت میں لڑ رہے ہیں کہ اتنا منی لانڈر کیا اور مال آیا ہے اس ملک کا. اور میں تو ہر جگہ کہتا ہوں, یا پروردگار سن لے سارے پورے پاکستانی, اے اللہ میرے اس ملک کو کرپشن کی نظر جس نے بھی کیا ہے, اے اللہ جس نے بھی کرپشن کی ہے, اللہ اس کو اور اس کی اولادوں کو تباہ کر, کہ یہ ملک پاکستان کرپشن کی وجہ سے اس تباہی پہ چلا چکا ہے. وزیر ریلوے اعظم خان سواتی میڈیا سے
रेलवे आजम स्वाति मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। तमाम इदारे अपना किरदार अदा कर रहे हैं, जबकि कराची में सिंध मुराद अली शाह इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। That the provincial government may respond to the proposal आएगा within 1 month, within a period of 1 month। तो ये जब हमारे पास आए सारी नोटिफिकेशंस मिले तो हमने इसको कैसे कानून को देखते हुए कहा कि ये आपके प्रपोजल हैं भाई, और जवाब किसने देना है? प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने। प्रोविंशियल गवर्नमेंट का मतलब क्या है? मुस्तफ़ा इम्पेक्स केस है कैबिनेट। तो हमने उनको मेरी अप्रूवल से सेक्रेटरी सर्विसेज ने या सर्विसेज डिपार्टमेंट ने उनको ख़त लिखा कि जी मेहरबानी आपके ये प्रपोजल आ गए हैं, कानून ये कहता है, ये सारे कानून कोट करके, और अब हम इस काबीना के सामने इसको ले जाएंगे, और आपने जो टाइम कहा है 1 महीने का, कानून जो टाइम कहता है 1 महीने में आपको हम जवाब दे देंगे। और आज काबीना की मीटिंग हुई और काबीने का फैसला ये है कि हम कहेंगे जो आपने 4 PS के ऑफिसर इधर से विड्रॉ करने की बात की है, वो प्रपोजल है ना आपका, वो काबीना रिजेक्ट करती है। जो 4 अफसर आप भेज रहे हैं वो काबीना एक्सेप्ट करती है, और उसके साथ साथ काबीना ये कह रही है कि 44 और जल्दी से भेजो या प्रपोजल भेजो ताकि हम उसको कंसिडर करें या एक्सेप्ट करें। ये कानून के मुताबिक चीजें जो कि कानून की परवाह नहीं करते, सिर्फ ज़बानी बातें करने में आदी हैं, उनको समझ नहीं आएगी। अब आ जाएं PSP अफसरान की, यही तरीक़ाकार है। उन्होंने प्रपोजल भेजा है कि 7 अफसरान निकाल लें और 8 वापस भेजें। हमारे पास इस वक्त 26 टोटल स्ट्रेंथ है DIGs की, 22 काम कर रहे हैं। अच्छा, रिसेंटली इन्होंने 5 अफसर हमारे ले गए थे महीना 1.5 पहले, अब 5 एक चले गए, 7 और चले जाए, यानी 26 में से 12 नए अफसर आ जाएंगे। 12 नए अफसर, टोटल 26 हो जाएंगे ना अगर ये फाइनल होगा। 26 भी नहीं होगा, 23 होगा, सॉरी 23 में से, इसलिए कि इस वक्त 22 हैं, अगर 8 ले जाते हैं, सॉरी 7 ले जाते हैं और 8 भेजते तो 23 हो जाएंगे। 23 में से 12 नए अफसर होंगे जिन्होंने पहले इधर काम, मोस्ट ऑफ देम हैव नॉट वर्कड हियर एट ऑल। और मैंने सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट को कहा था कि सेक्रेटरी साहब, सॉरी सेक्रेटरी से तो मेरी बात नहीं हुई, स्पेशल असिस्टेंट जो है प्राइम मिनिस्टर के पॉलिटिकल आदमी है, उनसे बात की थी, पॉलिटिकल अपॉइंटी है, उनसे मैंने कहा था कि इधर अफसर ख़ास तौर पे 20 ग्रेड में जब आता है, वेरी सीनियर ऑफिसर, उसको ये पता नहीं होता, पुलिस का अफसर सिंध में जब आता है, ऐसे तो हमारे पास IG भी आए जिसको पता नहीं था, अब मैं क्या करूं, उसको ये पता नहीं होता कि कश्मीर कहाँ है और बदीन कहाँ है, किस डायरेक्शन में कैसे पहुंचूंगा मैं। लॉ एंड ऑर्डर की खास तौर पे पुलिसिंग की कश्मीर की अपनी डायनामिक्स है, बदीन या थरपारकर की अपनी डायनामिक्स है। तो अगर ओवरनाइट आप सारे अफसर निकाल दोगे और नए भेजोगे, हमारे लिए एक मुश्किल हो जाएगी। ये एक जेन्युइन कंसर्न है, और ये हुई इसलिए है कि ओवर द इयर्स आप हमें अफसर भेजते ही नहीं रहे हो, इसीलिए वो पुराने चलते रहे, और फिर एक साथ कहो सारे पुराने वापस कर दो। अफसरों से कोई इशू नहीं है, इट इज आवर गवर्नेंस विच सफर्स। तो काबीना ने ये चीज देखते हुए, कीपिंग इन व्यू के 5 अफसरान अभी गए, हमने कहा जो 7 अफसरान का प्रपोजल आपने भेजा यहां से निकालने का, वो हम डिसअप्रूव करते हैं, तो हमारे पास 22 हो गए। 8 अफसरान जो आपने नए भेजे हैं, उनमें से काबीना ने चीफ मिनिस्टर को ऑथराइज किया है कि इनमें से 4 आप सेलेक्ट करें और उन 4 को अप्रूव करें, उनको एक्सेप्ट करें। ये काबीना हमारा सवाबदीद है, हमारी लॉज के तहत हमारा पावर है। ये बड़ा क्लियर बात है कि ये करें। इसके साथ साथ मैं फेडरल गवर्नमेंट को और एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन को वार्न करता हूं, ये प्लीज आप लिखें कि झगड़ा मेरे साथ है, झगड़ा हुकूमत सिंध के साथ है, इस सियासत में इन्वॉल्व ना हो, उन अफसरान को आप तंग ना करें। कल को फिर अफसरान को चिट्ठियां लिखना शुरू कर देते हैं डायरेक्ट,
اگر آپ نے لڑنا ہے تو آپ سندھ کابینہ سے لڑیں. آپ ان افسران کو الٹے سیدھے خطوط لکھتے ہیں, الٹی سیدھی انکوائریاں شروع کرتے ہیں. گورننس ادھر ہماری افیکٹ ہو رہی ہے. اسٹیبلشمنٹ ڈویژن اینڈ اسٹیبلشمنٹ سیکرٹری شوڈ ناٹ بی اے پارٹ آف دس پالیٹکس. یہاں سے ان کے لوگ لکھ کے بھیجتے کہ فلانا افسر نہیں چاہیے ہمیں, یعنی سیاسی لوگ لکھ کے بھیجتے. اسٹیبلشمنٹ ڈویژن اینڈ اسٹیبلشمنٹ سیکرٹری شوڈ ناٹ پلے دس ڈرٹی گیم وتھ اس. ہم نہیں الاؤ کریں گے. یہاں پہ یہ روٹیشن پالیسی کا بہانہ بنایا. میرے پاس کئی ایگزامپلز موجود ہیں, میں ابھی آپ کو نہیں بتا رہا. میں کسی افسر کے خلاف نہیں ہوں, انڈیویجول جو پنجاب میں سرو کر رہے ہیں, جو فیڈریشن میں سرو کر رہے ہیں, جو کے پی کے میں سرو کر رہے ہیں, اس روٹیشن پالیسی کے تحت آتے ہیں, ان کو نہیں ہٹایا جا رہا. اینڈ آئی ول گیو یو یور انفارمیشن, آ جائے گی آپ کے پاس. یہ ہمیں کہتے ہیں کہ جی ہم بڑا میرٹ پہ کام کرتے ہیں. دیکھ لیا آپ کا میرٹ. آپ لوگ سندھ میں گورننس خراب کرنا چاہتے ہیں. آپ لوگ سندھ حکومت کو کسی طریقے سے کمزور کرنا چاہتے ہیں, اس لیے کام کر رہے ہیں. اور اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو سمجھنا چاہیے کہ یہ اس سیاست میں نہ آئے. آئی ایم گیونگ اے ویری کلیئر وارننگ ٹو دی اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کہ ہم اپنے اور بھی دیکھ رہے ہیں. آئین میں جو ہمیں اجازت ہے, ہم قانون کے اور آئین کے اندر رہتے ہوئے ہم سب اس پروسیجرز میں چینج کریں گے تاکہ ہم اس طریقے سے کوئی سیاسی طریقے سے کسی کی گورننس آئین میں موجود ہے. مرتضیٰ آپ بتا دیں گے, مجھے ڈیٹیل مجھے یاد نہیں رہتے, کہ جو صوبے کی گورننس ہے اس کا پورا کی پوری ذمہ داری صوبائی حکومت کو ہے. تو فیڈرل افسران یعنی فیڈریشن کے افسران کو آپ ٹارگٹ کر کے کیسے اس میں انٹرفیئر کر سکتے ہیں؟ یو وائلیٹنگ دی کانسٹیٹیوشن. اینڈ اف دیر از اینی تھنگ اگینسٹ اینی آفیسر یو ٹیل می. ادھر حالت یہ ہے کہ ان کے سیاسی جو یتیم ہیں ادھر سندھ میں بیٹھے ہوئے, ان کے کہنے پہ افسروں کو شو کاز نوٹسز آ جاتے ہیں وہاں سے, فیڈریشن کے افسروں کو. یہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن ختم کرے یہ ڈرامہ. اسٹیبلشمنٹ سیکرٹری یہ گیم نہ کھیلے. میں وہ سیاسی آدمی ہے, اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دی پرائم منسٹر آن اسٹیبلشمنٹ, ان سے کہتا ہوں کہ مہربانی کر کے اپنے اس افسر کو آپ سیدھا کریں. کہتا کیا ہے چیف سیکرٹری کو کہ جی ہم ساری میرٹ پہ کر رہے ہیں چیزیں, مجھے پتہ ہے تم میرٹ پہ نہیں کر رہے ہو, اینڈ آئی ہیو پروف آف اٹ. تو یہ چیزیں کلیئر کرنا چاہتا ہوں, اور میں آپ کے توسط سے چاہتا ہوں. آپ تو سنتے رہتے ہیں نا, آج بھی گھنٹوں گھنٹوں پریس کانفرنسیں سنتے ہیں. آج بھی میں نے ابھی پتہ چلا ہے کہ آپ نے سنی ہے. ان کو پتہ ہے تو قانون پڑھ لو. ڈونٹ انڈرمائن دا پروونس. اس صوبے کا کھاتے ہو, اس صوبے پہ پلتے ہو, اس صوبے کے بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھتے ہو, اور اس صوبے کی برائی کرتے ہو. ایسا نہ کرو. ہم آپ ادھر ہی ایک ساتھ رہیں گے, ایسا نہ کرو. تو یہ چیز میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہم ایز پر لا, جی وہ ابھی مجھے اس وقت نیپرا کی امینڈمنٹ بتا رہے ہیں کہ مجھے اس وقت وہ ہر چیز میں یہ لوگ بلڈوز کر رہے ہیں, اس لیے کہ ان کو اور کچھ نہیں آتا اور کر رہے ہیں. تو ایک تو یہ میں نے کلیئر کرنا تھا کہ یہ افسران کے اوپر صوبائی کابینہ نے, جو کہ صوبائی حکومت ہے, جس کو پاور ہے انڈر سول سروس آف پاکستان کمپوزیشن اینڈ کارڈر رولز 1954 ایز اپڈیٹڈ اپ ٹل 2020, تاریخ بھی ہے اس کی 14/10/2020 میں آخری امینڈمنٹ ہوئی ہے. اس میں صوبائی حکومت کو پاور ہے کہ اس پروپوزل کو اپروو کرے یا ڈس اپروو کرے, اور صوبائی حکومت نے آج کابینہ میں یہ فیصلہ کر دیا ہے. کل تک اس کی اطلاع دے دی جائے گی وفاق کو. میں تو پرائم منسٹر کو لکھوں گا, مجھے نہیں پتا انہوں نے کس کو آتھرائز کیا ہے, مجھے انہوں نے لکھا نہیں ہے, تو میں تو پرائم منسٹر کو ڈائریکٹ لکھوں گا. وہ پھر جائے, اگر انہوں نے کسی کو آتھرائز کیا ہے تو میں پوچھ لوں گا آج, بلکہ میں یہ نہیں کروں گا, میں آج چیف سیکرٹری صاحب سے کہوں گا ادھر سے پوچھ لے کہ بھائی اگر کسی کو آتھرائز کیا تو ہم اس کو لکھ دیتے. میری کابینہ نے جو فیصلہ دیا ہے وہ میں کنوے کروں گا آگے. دوسری چیز جو امپورٹنٹ میں بات آنا چاہتا ہوں, سینسس. ہمارے شدید تحفظات تھے. تحفظات کیا تھے وہ میں آپ کو دوبارہ ایک بار بتا دیتا ہوں. ان لوگوں نے سینسس کیا
اور انہوں نے کہا کہ کے پی کے میں 38 لاکھ گھرانے ہیں, 38,45,168 میں نمبر شارٹ بتاتا ہوں. پنجاب میں 1,71,00,000 گھرانے ہیں, سندھ میں 85,85,000 گھرانے ہیں, اور بلوچستان میں 17,75,000 گھرانے ہیں. پھر انہوں نے جو یہ تو گھرانے ہو گئے, پہلے مردم شماری, پہلے گھر شماری کرتے ہیں, آپ کو پتہ ہے نا یہ سارا جو ہوتا ہے, یہ گھر شماری کی, یہ آ گئے ہمارے پاس نمبر. پھر جب مردم شماری ہوئی اور فائنل نمبر آئے تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جی کے پی کے میں ایک گھرانے میں ایوریج میں 7.94 حضرات موجود ہیں, 7.94 ایک گھرانے میں. جناب بلوچستان میں 6.95 موجود ہیں, پنجاب میں 6.43 موجود ہیں. ایک گھرانے میں اتنے فرد ہیں, 7.94, 6.95 اور 6.43. اور سندھ میں 5.58 ہے. یہ جب نمبر آیا تو ضرور اعتراض کریں گے. پھر ہمارے پاس ایک یونیسیف کا سروے ہے, مکس سروے کہتے ہیں, جس کے اندر اور نمبرز ہیں ہر ڈسٹرکٹ کا, وہ تو ایک سروے ہمارے پاس ہے. مکس سروے کے حساب سے میں آپ کو بتاتا ہوں, کے پی کے میں 7.6 پرسنز پر ہاؤس ہولڈ, جہاں پہ سینسس میں ہے 7.94, مکس سروے میں جو انڈیکیٹو نمبر ہے وہ 7.6 ہے. بلوچستان میں 7.7